السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناول سب۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اور آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ نج، تم صوبیہ بھابھی کے ساتھ چلی جاؤ، میں ہوں محیب کے ساتھ۔ وہ آنکھیں مودے لیٹا ہوا تھا، مگر کمرے میں ہونے والی باتیں اس کے کانوں تک رسائی حاصل کر رہی تھیں۔ پلوشا کے کہتے ہی نجمہ کا تو منہ ہی اتر گیا تھا۔ نہیں، میں سوچ رہی ہوں میں محیب کے ساتھ رک جاتی ہوں، تم صبح سے یہیں ہو، تھک گئی ہوگی، تھوڑا گھر جا کر آرام کر لو۔ وہ بھلا کیسے اپنے ہسبینڈ کو ایک غیر محرم کے ساتھ چھوڑ جاتی؟ شادی ہونے والی تھی، ہوئی نہیں تھی ابھی تک۔ وقت حالات کب بدل جائیں کسے خبر۔ اپنی جانب سے وہ اب جان لگانے کی ٹھان بیٹھی تھی۔ فوراً ہی فکر مند لہجے میں کہہ کر صوبیہ کو اشارے سے بات پر زور ڈالنے کا کہنے لگی۔ ہاں نج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، صوبیہ تیزی سے تائید میں بول کر اسے فورس کرنے لگی۔ نہیں یار، میں نہیں جا سکتی، میں منگیتر ہوں محیب کی، میں یہاں رہوں گی تو محیب کمفرٹیبل فیل کرے گا۔ پلوشا بھی اسے اڑتی ہوئی ہی معلوم ہوئی، وہ بھی محیب کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ خاصا جتاتے ہوئے نجمہ کو اپنے منگیتر ہونے کا احساس دلانے لگی، جس پر نجمہ کے تن بدن میں آگ لگی تھی، مگر اس کے باوجود چہرے پر اثرات ظاہر نہ ہونے دیے۔ تو کیا ہوا، فکر مت کرو، تمہارے منگیتر کو کھاؤں گی نہیں میں، وہ خاصا مذائقہ خیز انداز میں بول کر ہنسنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے پلوشا، رات کی تو بات ہے بس، چلو اب، صوبیہ دانستہ طور پر لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگی، جس پر پلوشا نہ چاہتے ہوئے بھی صوبیہ کے ساتھ جانے پر مجبور ہوئی۔ پلوشا کے جاتے ہی نجمہ نے سکھ کا سانس لیا، پھر مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں محیب کے بیڈ کے پاس آئی۔ اس کی نظر میں وہ ستمگر سو رہا تھا بڑے مزے سے، بالکل اس سے لگ کر لیٹ گئی، اپنا سر اس کے کشادہ سینے پر ٹکا کر آنکھیں پرسکون انداز میں بند کر لیں۔ وہ خود سے قریب آئی تھی، یہ شوقڈ کافی تھا محیب کے لیے۔ سنگل بیڈ چھوٹا پڑ رہا تھا دو بندوں کے لیے، وہ دلربا گر نہ جائے، اس لیے اس خوبرو نوجوان نے فوری کروٹ لی اور اپنا ہاتھ اس کے نازک وجود کے گرد حائل کر کے حصار میں باندھ لیا۔ محیب کے اچانک عمل پر وہ سست پٹاک کر اٹھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس ستم گر کا حصار ہلنے تک کی اجازت نہیں دے رہا۔ کوئی آ جائے گا تو، وہ گھبرا کر بولی۔ وہ تو صرف چند منٹوں کے لیے اس کے پاس لیٹنے آئی تھی، کہاں خبر تھی کہ وہ حصار میں باندھ کر بیٹھ جائے گا۔ تو آنے دو، تمہارا کام آسان ہو جائے گا، وہ فاہمانہ انداز میں اس نے جو جواب دیا، نجمہ کو وہ بالکل درست لگا، مگر ساتھ ساتھ ذہن نے منفی جانب بھی کام کیا۔ کیا ہوا اگر کوئی آ جائے اور محیب اس کا ساتھ نہ دے تو؟ وہ دعویٰ کرے بیوی ہونے کا، مگر ستمگر مکر جائے تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی؟ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ وہ گندی لڑکی ہے، طوائف کی طرح دل لبھانے کی کوشش کر رہی ہے اپنے امیر کزن کا۔ آخر کون یقین کرے گا اس کی بات کا، اس کے دعوے کا کہ وہ بیوی ہے، شریک حیات ہے، شریک سفر ہے۔ ملک خاندان سے تو اسے کسی بھلائی کی امید نہیں، اور اس ستمگر سے تو بدرجہ اول۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جلال ملک کا اس کے سر پر گن تاننا۔ تم تو چاہتے ہی یہی ہو نا کہ میں بدنام ہو جاؤں، وہ آپ دیدہ لہجے میں ہلکا سا سر اونچا کر اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ بے وقوف لڑکی، کسی بھی غیرت مند مرد کو اپنی عزت جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت، محیب جلال ملک کی عزت۔ وہ بھی گمبھیر لہجے میں جذبات کی صدقات کے ساتھ اس کے گال پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھ کر بول ہی رہا تھا کہ مقابل بیچ میں بات کاٹتے ہوئے، تو کیا میں بھی تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہوں؟ اس نے پر امید آنکھوں سے تکتے ہوئے استفسار کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ سوال الٹ دیا۔ اس کی سمندر جیسی نیلی آنکھیں متلاشی تھیں، وہ بھی جاننا چاہتا تھا مقابل کتنا سمجھتی ہے اسے، کتنا سمجھ سکی ہے اسے، سمجھا ہے بھی یا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ لڑکی نہیں سمجھ پاتی اسے، نہیں جان پاتی کیا مقام رکھتی ہے اس کے دل میں، مقام رکھتی ہے بھی یا نہیں، اور اگر رکھتی ہے تو پھر اتنی اذیتیں کیوں دے رہا ہے؟ کیوں دونوں کے درمیان کسی تیسرے کو لانے پر تل گیا ہے؟
کیوں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں اپنے فیصلے سے؟ نہایت معصومیت سے کہہ دیا کہ علم نہیں، سچ بھی یہی تھا کہ الجھی ہوئی تھی وہ۔ تو پتہ کرو۔ اس ستمگر کی آنکھوں میں بلا کا جادو تھا، جیسے کوئی حصار باندھ دیا ہو ارد گرد۔ اس کی رومانی آنکھوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگا سوائے اس کے دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، بس وہی منزل ہے، وہی کامیابی۔ نہایت دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی روشن پیشانی کو چوما۔ مجھے چھوڑو، میں نیچے اتروں گی تاکہ تم آرام سے سو سکو۔ اس خوبرو نوجوان کی آنکھیں مقناطیسی طاقت کی طرح اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ وہ بس مہو ہو کر اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد احساس ہوا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے اور بیڈ دو بندوں کے لیے چھوٹا ہے۔ اگر وہ موجودہ حالت میں اس کے ساتھ لیٹی رہی تو یقیناً وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے آہستگی سے کہا، ایسے ہی رہو، اس سے زیادہ آرام کی چاہ نہیں ہے مجھے۔ وہ گہری بولتی نظروں سے کہتے ہوئے اس کے گال کو نرمی سے چوم کر مزید اس حسین دل ربا کے وجود کے گرد اپنے حصار کو تنگ کرنے لگا۔ وہ سادگی سے بہت گہری بات کر گیا تھا، مگر اس نادان لڑکی کی سمجھ ہی نہ آئی۔ غلطی اس کی نہیں، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے عمر و تجربے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ حسین دل ربا ابھی کمسن تھی۔ جب اس ستمگر نے کہہ دیا کہ عزت ہے اس کی، پھر فکر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ آنکھیں پرسکون انداز میں بند کر اس کے دل کی مدھم مدھم چلتی دھڑکنیں سننے لگی۔ کچھ لمحے اتنے حسین ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے وہ کبھی ختم نہ ہو، جیسا کہ یہ موجودہ لمحہ تھا اس کے لیے۔ پلوشا اور صوبیہ گھر پہنچے تو سارے گھر کے بڑوں کو ڈرائنگ روم میں محفل جمائے پایا۔ موضوع گفتگو پلوشا محیب کی شادی تھا۔ محترمہ عروسہ بے بسی کی انتہا کو چھوتیں، وہاں سب کے درمیان خاموش بیٹھ کر اپنی بیٹی کے سہاگ کا دوسرا سہرا سجانے کی گفتگو سن رہی تھیں۔ پلوشا کے والد جلال ملک سے پوچھ رہے تھے کہ اب آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جلال ملک محیب کے مکمل طور پر ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے کی سوچ رہے تھے۔ ابھی وہ بولتے اس سے قبل ہی مبشرہ بیگم تیزی سے بولی، بھائی صاحب، اللہ کے کرم سے محیب اب ٹھیک ہے۔ میں شادی کی تاریخ مزید آگے نہیں بڑھانا چاہتی، پہلے ہی 2 بار پوسٹ پون ہو چکی ہے۔ نہ جانے کس کس کی نگاہ بد لگی ہوئی ہے اس رشتے پر، تب ہی ایک کے بعد ایک مشکل آئے جا رہی ہے، مگر اب نہیں۔ میں اپنے محیب کی بارات لے کر 5 جنوری کو اسلام آباد پہنچ جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ انہوں نے دانستہ طور پر طنز کے تیر عروسہ بیگم پر چلائے، ساتھ ساتھ نہایت مطمئن انداز میں گویا ہوئیں۔ جہاں ان کا طنزیہ لہجہ محترمہ عروسہ کے سینے میں آگ بھڑکا رہا تھا، وہیں ان کا یوں اکڑ کر مطمئن انداز میں 5 جنوری کو بارات لے جانے کا اعلان اس بے بس ماں کے دل کو زخمی کرنے کے لیے کافی تھا۔ چاہے مظلوم منہ سے بد دعا نہ دے، مگر دل سے اذیت کے سبب جو نکلتی ہے وہ ڈائریکٹ عرش تک جاتی ہے۔ بے شک میرا خدا دلوں کے حال جانتا ہے، کوئی کیسے ظلم کرتے وقت یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا بدل نہیں۔ یہ لوگ جو ظلم کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، وہ خدا ہے، وہ سب یاد رکھنے والا ہے۔ مگر آنٹی، مجھے نہیں لگتا ڈاکٹر محیب کو ٹریول کرنے کی اجازت دیں گے، پلوشا فکر مند لہجے میں بولی۔ ہاں، پلوشا ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی والدہ تائید میں بولی۔ تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ آپ لوگ ہمارے مہمان بن جائیں، اس سے محیب کو ٹریول نہیں کرنا پڑے گا۔ بھائی مجبوری ہے، ورنہ ہم کبھی آپ سے ایسا نہ کہتے۔ صوبیہ خاموش کھڑی یہی نوٹ کر رہی تھی کہ اس کی ساس کسی صورت شادی کی تاریخ آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے کیسے ممکن ہے بھابھی جی؟ ہماری اکلوتی بیٹی کی شادی ہے، ہمارے بھی بڑے ارمان ہیں، ہم اسے اپنے گھر سے ودا کریں گے، اس طرح نہیں۔ جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں کچھ دن اور سہی۔ اچھا ہے محیب بھی ٹھیک ہو جائے گا تب تک۔ پلوشا کی والدہ فوراً ہی احتجاجاً بولی۔ دونوں فریقین اپنی اپنی بات پر کافی دیر تک اڑے رہے۔ چلیں تو پھر ایک کام کر لیتے ہیں، اگر ڈاکٹر نے محیب کو اجازت دے دی ٹریول کی تو ہم 5 جنوری کو بارات لے کر آ جائیں گے، ورنہ جو مقدس فریضہ ہے نکاح کا وہ فون پر ادا کر لیں گے۔
رخصتی ہم محیب کے ٹھیک ہونے کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے۔ مبشرہ بیگم کسی بھی طرح پلورشا کو اب محیب کی زندگی میں لانا چاہتی تھیں، کیونکہ وہ محیب میں کافی بدلاؤ محسوس کرنے لگی تھیں جو انہیں ڈرا رہے تھے۔ وہ کسی صورت اپنے بیٹے کی زندگی میں نجمہ کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ پلوشا کے والدین بھی بخوشی راضی ہو گئے تھے 5 جنوری کو نکاح دینے پر۔ جہاں اس فیصلے پر کچھ لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے، وہیں کچھ کے غم کے سبب مرجھا بھی گئے تھے۔ نجمہ میم، وہ ہسپتال سے ابھی لوٹی تھی، جیسے ہی کمرے سے نکل کر لاؤنج کی جانب بڑھی، پیچھے سے کسی نسوانی آواز نے اس کا نام پکارا۔ وہ مڑی تو سامنے سائمہ کو کھڑا پایا۔ میم، مجھے ایک فائل چاہیے تھی سر کے روم سے، کیا پلیز آپ مجھے لا دیں گی؟ سائمہ نے گزارش کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں ضرور، بتاؤ کون سی؟ نجمہ نے بغیر تاخیر کے جواب دیا۔ سائمہ کے بتاتے ہی وہ محیب کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سائمہ بھی پیچھے پیچھے ہو لی، مگر محیب کے کمرے کے دروازے پر جا کر وہ رک گئی اور نجمہ لاپرواہی سے کمرے میں داخل ہو گئی، جبکہ محیب جلال ملک کے کمرے میں کوئی بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ ہوئی، کیونکہ بیوی تھی اور بڑے حق سے ہوئی۔ کچھ دیر بعد، یہ لو، اس نے چہرے پر رسمی مسکراہٹ سجائے فائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ میم۔ وہ فائل مسکراتے ہوئے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اب ان فائلز کو واپس سیٹ کر دیتی ہوں۔ سائمہ کو فائل دینے کے چکر میں اس نے محیب کی پوری فائلز کی الماری الٹ پلٹ کر دی تھی۔ وہ ابھی فائلز سیٹ کر ہی رہی تھی کہ اس کی نظر ایک ڈاکومنٹ پر پڑی۔ وہ پراپرٹی ٹرانسفر کے ڈاکومنٹس تھے۔ وہ سرسری سی نگاہ مار کر اسے رکھنے ہی لگی تھی کہ اچانک نگاہ ان ڈاکومنٹ پر لکھے اپنے والد کے نام پر گئی۔ ڈیڈ کا نام پراپرٹی ٹرانسفر پیپرز پر؟ وہ الجھی۔ اسے محترمہ عروسہ نے یہی بتایا تھا کہ اس کے والد کو عبدالغفور ملک نے جائیداد سے آگ کر دیا تھا ان سے شادی کرنے کے سبب۔ اس نے پیپرز کو اپنے والد کے نام کے سبب تجسس سے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ عبدالغفور ملک نے اپنی جائیداد کا آدھا آدھا حصہ اپنے دونوں بیٹوں میں تقسیم کیا۔ پھر ان کے بیٹے عبدالرحمن نے اپنے حصے کی پوری جائیداد اپنی ہونے والی اولاد کے نام کر دی، جو اس وقت پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے وہ ڈائریکٹ محترمہ عروسہ یعنی ان کی زوجہ کو ٹرانسفر ہو گئی، اور ان کی بیٹی نجمہ کے پیدا ہوتے ہی قانوناً اسے ٹرانسفر کر دی گئی، جسے وہ 19 سال کی عمر تک نہ بیچ سکتی تھی اور نہ ہی کسی کے نام ٹرانسفر کر سکتی تھی۔ اب جب وہ پورے 19 سال کی ہو چکی ہے تو وہ اپنے حصے کی ساری جائیداد محیب جلال ملک یعنی اپنے شوہر کے نام کر رہی ہے۔ اسے پڑھتے ہی لگا جیسے زمین پاؤں سے نکل گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا شدید ظلم، ظلم کی کوئی اور بھی انتہا ہوگی۔ اتنی بڑی جائیداد کی مالکن ہونے کے باوجود اسے اور اس کی ماں کو نوکروں سے بدتر زندگی گزارنی پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو از خود بہنے لگے۔ اپنے ارد گرد دھوکے کا جال اب اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ کیوں محیب جلال ملک جیسا مغرور شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیوں اس کے ساتھ زبردستی کی گئی، کیوں وہ اسے طلاق دینے پر کسی صورت تیار نہیں۔ وہ سوچتی تھی کہ یقیناً اس کا کوئی مقصد ہوگا اس حسن سلوک کے پیچھے۔ آج وہ مقصد سمجھ آ گیا تھا۔ تو محیب جلال ملک، تم نے یہ سب میری جائیداد کے لیے کیا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا شخص نکلے۔ اس ظالم کے ساتھ بتایا ہر لمحہ جیسے آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کا نکاح کے بعد اپنی بیوی کہنا، اس کا ہسپتال میں ہاتھ مضبوطی سے تھام کر سونا، اس کا گرنے سے پہلے ہی باہوں میں بھر لینا، اس کا ہر وقت محبت لوٹاتے رہنا، اس ستمگر کا بن کہے تکلیف کو سمجھنا، اس کا یونی میں داخلہ دلوانا، اسے شاپنگ کرانے خود لے جانا، اس کا تحفظ دینا، قرض کے ہر چیز، ہر لمحہ، ہر پل، ہر احساس، ہر محبت بھرا جملہ، سب اسے دھوکہ، جھوٹ، فریب معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل دھندلی ہو چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود چشمہ اتار کر آنکھوں سے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے پھر ایک بار وہ پیپر پورا پڑھنے لگی۔ وہ سو رہا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ کمرے پر چھائی خاموشی کو سیل کی رنگ ٹون نے توڑا۔ آنکھیں موندے ہی پاس رکھے ٹیبل سے سیل اٹھا کر کان سے لگایا۔
سر آپ کہاں جا رہے ہیں اچانک؟ آپ ایسے نہیں جا سکتے سر۔ کال پر اسے جو اطلاع دی گئی تھی اسے سنتے ہی وہ تیزی سے بیڈ سے اترا، اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ کی پن نوچ کر پھینکتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب چل دیا۔ نرس نے جب اسے کمرے سے باہر جاتا دیکھا تو روکنا چاہا، مگر اس نے پلٹ کر جواب تک دینے کی زحمت نہ کی۔ محیب بھائی آپ؟ وہ اچانک ملک مینشن کے لاؤنج میں داخل ہوا تو سب ہکا بکا نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ جازا اور باقی سب ابھی کچھ سمجھ پاتے، اس سے قبل ہی وہ شیر کی طرح جازا پر جھپٹا۔ اگلے لمحے جازا کا گریبان محیب کے ہاتھوں میں تھا۔ میری بیوی کہاں ہے جازا؟ سرخ انگاروں سے بھری آنکھیں اس کے وجود پر ٹکائے وہ چنگھاڑتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ دیکھنے والوں کو لگا اگر جازا نے فوری جواب نہ دیا تو وہ چیر پھاڑ دے گا اسے۔ محیب جلال ملک کو وہاں موجود کسی کی پرواہ نہ تھی۔ لاؤنج میں موجود سارے لوگ فوراً ہی اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، جبکہ مبشرہ بیگم، محترمہ رقیہ اور صوبیہ تیزی سے جازا کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ محیب کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اپنے بھائی کو۔ ملک مینشن مہمانوں سے بھرا تھا اور ایسے میں وہ کھڑا ہو کر اپنے بھائی کا گریبان پکڑے چنگھاڑتے ہوئے اپنی بیوی کے متعلق استفسار کر رہا تھا۔ یہ دیکھ مبشرہ بیگم کا تو دماغ ہی ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ پلورشا کی فیملی اور لوگوں کو کیا جواب دیں گی؟ ایک طرف یہ ٹینشن تو دوسری طرف محیب کا نجمہ کو لے کر جنون۔ وہ انہیں شدید خوف زدہ کر گیا تھا۔ بہت سے لوگ محیب سے جازا کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس شیر کی پکڑ سے آزاد کرانا ممکن نہ تھا۔ پلوشا وہیں کھڑی پتھر کی مورت بنے محیب کو تک رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا اپنے کانوں پر۔ جازا میرے صبر کو آزمانے کی غلطی نہ کرو، بتاؤ کہاں چھپایا ہے نجمہ کو؟ وہ اس کا کالر اپنی پوری طاقت سے جھنجھوڑتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ محیب کیا بولے جا رہے ہو؟ کچھ تو ہوش کرو۔ نجمہ میرے سامنے عروسہ کے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے نکلی تھی۔ جازا بھلا کیوں اسے چھپانے لگا؟ پورے لاؤنج میں گرما گرمی تھی۔ سب تماشائی ہکا بکا ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ محترمہ رقیہ اپنی فیملی کا یوں تماشا بنتے دیکھ محیب سے چیختے ہوئے بولی، وہ ہسپتال نہیں پہنچی، میرے گارڈز پر حملہ کیا گیا ہے اور مجھے یقین ہے یہ بے وقوفی صرف یہی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی دادی کی جانب دیکھ دھاڑتے ہوئے بتانے لگا، جسے سنتے ہی وہاں موجود ہر شخص الجھ کر رہ گیا تھا۔ ملک مینشن کے کسی ممبر کو یقین نہیں تھا کہ جازا اتنی بڑی جرات کر سکتا ہے، اور کیوں کرتا؟ کون جنگل میں رہ کر شیر سے بیڑ لے سکتا ہے؟ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ جملے سنتے ہی جازا شدید شوق میں مبتلا ہوا۔ وہ بھلا کیوں نجمہ کو چھپانے لگا، جبکہ اس کا پلان تو اسے ہمیشہ کے لیے محیب سے آزادی دلانا تھا۔ زیادہ معصوم مت بنو، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں، مگر ابھی بھی وقت دے رہا ہوں۔ بتا دو کہاں چھپایا ہے اسے اور کیوں؟ وہ تو جیسے جان لینے کے در پر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ جازا اپنا کالر چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ محیب اسے چھوڑ دو، کیوں تماشا بنا رہے ہو؟ اب تو ملک مینشن کی خواتین نے رونا شروع کر دیا تھا۔ مبشرہ بیگم روحانسہ لہجے میں حلق کے بل چیخ کر بولتے ہوئے اس کے ہاتھ سے جازا کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ صوبیہ پہلے تو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پھر آہستہ سے دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگی۔ جازا کی یہی سزا تھی اس کی نظر میں۔ جازا میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، نجمہ کہاں ہے؟ نجمہ کا اچانک یوں اپنی والدہ سمیت غائب ہو جانا کوئی کھیل نہیں تھا۔ اس کی بیوی کو غائب کرنا ایسا ہی تھا جیسے اس شیر سے اعلان جنگ کرنا، اور اتنی جرات کون کر سکتا تھا سوائے اس کے اپنے جذباتی و بے وقوف بھائی کے۔ وہ واقف تھا جازا کے جذبات سے جو وہ نجمہ کے لیے رکھا کرتا تھا۔ اس کے گھر سے اس کی بیوی کو غائب کیا گیا تھا، اس کے گارڈز پر حملہ کروایا گیا تھا۔ یہ کام اس کے نزدیک سوائے جازا کے کوئی نہیں کر سکتا تھا، کسی میں جرات ہی نہیں تھی۔ چاہے تو 1000 بار پوچھ لیں، میرا جواب یہی ہوگا کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ جازا اس بار جھنجھلاتے ہوئے چیخ کر جواب دہ ہوا، مگر ابھی جملہ مکمل ہوئے لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ محیب نے پوری جان کے ساتھ رسید کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ صوفے پر گرا۔ سب محیب کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔
محیب پلیز رک جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، کیوں اس وحشیہ کی بیٹی کے لیے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ وہ خود بھاگ گئی ہوگی۔ مبشرہ بیگم بے حواسی کے عالم میں جازہ کے آگے آ کر محیب کو مزید اسے مارنے سے روکنے کی صحیح کرتے ہوئے روتے ہوئے بولیں، ہاں محیب، ہو سکتا ہے وہ خود چلی گئی ہو۔ محترمہ رقیہ بھی تیزی سے تائید میں بول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر جازہ سے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگیں۔ محیب بس کرو۔ جلال ملک کبھی گھر میں داخل ہوئے تھے جب انہوں نے لاؤنج میں ہجوم لگا دیکھا۔ وہ زور سے اپنے روب دار انداز میں دھاڑے، 24 گھنٹے دے رہا ہوں، میری نج مجھے واپس میرے گھر میں چاہیے، ورنہ… وہ دھمکیاں میز لہجے میں جازہ کو کہہ کر لمبے قدم بڑھتا باہر جانے لگا۔ اسے اپنے ارد گرد موجود کسی شخص کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے جاتے ہی جازہ تیزیہ سے آنن فانن صوبیہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ جازہ اور محیب تو چلے گئے، مگر جو راز ان کی لڑائی میں کھلا وہ جلال ملک اور مبشرہ بیگم کو مہروز ملک کی فیملی کے سامنے نگاہیں شرمندگی سے جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے جلال صاحب؟ محیب پہلے سے شادی شدہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ؟ مہروز ملک بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے جلال ملک سے غسیلی آواز میں جواب طلب کیا، ایسا نہیں ہے بھائی صاحب جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ اندر چلیں، بیٹھ کر ہم تفصیل سے بتاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ مبشرہ بیگم تیزی سے بات بنانے کی صحیح کرنے لگیں۔ محیب انہیں پوری طرح پھنسا کر چلا گیا تھا۔ ان کے پاس حقیقت بتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ دیکھیں، نجمہ سے شادی صرف اس کے حصے کی جائیداد کی خاطر کی ہے ہم نے۔ بہو یا بیوی ہونے کا رتبہ نہیں ہے اس کے پاس، اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ رتبہ صرف پلوشہ کا ہے۔ بہت جلد محیب ساری جائیداد اپنے نام ٹرانسفر کروا لے گا، پھر وہ نجمہ کو ہمیشہ کے لیے یہاں ملک مینشن میں چھوڑ کر پلوشہ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کرے گا۔ آپ خود بھی جانتے ہیں، سب محیب کے حوالے ہے، اور شادی کے بعد تو جو شوہر کا ہے وہی بیوی کا ہے۔ یقین جانیں پلوشہ راج کرے گی۔ مبشرہ بیگم مہروز ملک اور ان کی زوجہ سے اکیلے میں بات کر رہی تھیں، مگر ابھی جو ہم نے دیکھا، اس سے تو نہیں لگتا کہ محیب اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مہروز ملک تیزی سے بھپر کر بولے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سونے کے انڈے دینے والی مرغی اچانک غائب ہوگی تو کوئی بھی سست پٹا جائے گا۔ جازہ بہت نرم دل ہے، نجمہ کو چھوٹی بہن سمجھتا ہے اپنی، اس لیے ہو سکتا ہے اس نے یہ بے وقوفی کی ہو، مگر مہروز صاحب آپ فکر نہ کریں، ان سب سے پلوشہ کے اسٹیٹس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پوری دنیا کے سامنے مسز محیب جلال پلوشہ ہی ہوگی۔ جلال ملک نہایت شانہ انداز میں بیٹھ کر سگریٹ کا دھواں منہ سے چھوڑتے ہوئے انہیں اعتماد میں لینے لگے، اور جو باہر لوگوں نے سنا، مسز مہروز ملک تیزی سے احتجاجاً گویا ہوئیں، لوگوں کو خاموش کرانا ہمیں اچھے سے آتا ہے، اس کی فکر نہ کریں، آپ صرف اپنی بیٹی کا مستقبل دیکھیں۔ جلال ملک خباثت سے مسکراتے ہوئے مطمئن انداز میں گویا ہوئے۔ مہروز ملک صاحب خود بھی ایک بزنس مین تھے۔ وہ واقف تھے کہ محیب جلال ملک جیسا لڑکا وہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں تو نہ ملے۔ سکہ چلتا تھا اس کا زمانے میں، وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا، پاکستان کا ٹاپ بزنس مین تھا۔ اسے تو اور بھی اچھے رشتے یوں ہی مل جاتے، بلکہ لوگ اپنی بیٹی دوسری بیوی کے طور پر بھی بخوشی دینے پر راضی ہو جاتے۔ اس کے پاس بے حساب دولت تھی، کون اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرانے کی نامعقولی کر سکتا تھا؟ وہ اپنی بیٹی کا مستقبل روشن دیکھ رہے تھے، انہیں اس شادی پر اب کوئی اعتراض نہ تھا۔ پلوشہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے ابھی تک اعتبار کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی کہ محیب نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ کیسے اس کی محبت کا مذاق اڑا کر بیچ مندھار میں چھوڑ دیا؟ ایسا سلوک کوئی دشمن کے ساتھ نہیں کرتا جیسا اس ظالم نے اپنی محبت کے ساتھ کیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روندے منہ بیڈ پر لیٹ کر روئے چلی جا رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا محیب کیوں آگ بگولا ہو جاتا تھا نجمہ کی شادی کا ٹاپک سنتے ہی۔ اسے نجمہ کا سوپ بنا کر لانا اور اسے نہ پلانے دینا یاد آیا۔ پھر اس کا محیب کے ساتھ ہسپتال میں رکنا۔ کتنی بڑی گدی ہوں میں، سب کچھ میرے سامنے تھا مگر مجھے نظر نہیں آیا۔ مجھے کیسے نظر نہیں آیا؟ کیسے میں محیب کی محبت میں اندھی بنی رہی؟ کیسے
وہ بیڈ پر اپنا ہاتھ زور زور سے پٹکتے ہوئے بھرے بھرے لہجے میں خود ہی پر غصہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، تم نے کیا ہے نا؟ اب صوبیہ کی کلاس لگنی اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ اگر محیب پاگل ہو رہا تھا تو جازا کا حال بھی زیادہ جدا نہ تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ محیب کسی کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے پوچھنے کی ہمت رکھتا تھا، اور جازا تنہا کمرے میں، کیا بول رہے ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ صوبیہ معصومیت اپنے چہرے پر طاری کیے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ صوبیہ، گیم کھیلنے کی کوشش مت کرو میرے ساتھ، سچ سچ بتاؤ کہاں چھپایا ہے تم نے نجمہ کو؟ جازا بے صبرا ہوا جا رہا تھا جاننے کے لیے۔ اس کی بے صبری غصے بھری نظریں مکمل اگنور کر وہ نہایت جھنجھلاتے ہوئے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تم خواہ مخواہ اپنے بھائی کا غصہ مجھ پر مت اتارو۔ تمہارے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم نے اپنے والد کو شامل کیا ہے ان سب میں۔ وہ اتنے پاورفل بزنس مین ہیں کہ یہ کام بآسانی کروا سکتے ہیں، مگر میں بتا دوں یہ تم نے بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی بات پر خاصا زور دیتے ہوئے بولی۔ آگ سے کھیل رہی ہو تم؟ کیوں نہیں سمجھ رہی اس بات کو؟ محیب بھائی آج نہیں تو کل نجمہ تک پہنچ جائیں گے، اور تم تک بھی۔ اس لیے اچھا ہے مجھے بتا دو، بلکہ تمہیں اعتماد میں لینا تھا پہلے مجھے، اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے سے پہلے۔ وہ برہمی سے گویا ہوا، مگر صوبیہ پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ معصومانہ چہرہ بنائے تحمل سے اس کی بات سننے لگی۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو مجھے اتنا بڑا لیکچر کیوں دے رہے ہو؟ وہ نہایت جھنجھلاہٹ کے ساتھ سوال کرنے لگی۔ صوبیہ، ناٹک بند کرو اپنا، میں بہت اچھی طرح واقف ہوں کہ یہ تمہارا کام ہے۔ تمہارے علاوہ نجمہ کا کوئی اتنا بڑا مددگار نہیں ہو سکتا کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالے۔ اسے 100% یقین تھا کہ یہ کام صوبیہ کا ہے، مگر وہ لڑکی ڈٹھائی کی انتہا پر معلوم ہوئی اسے، جو کسی صورت اپنا کارنامہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ جازا، بس کرو یار، تمہارا نجمہ سے کیا مطلب؟ تم تو ایسے جنونی ہوئے جا رہے ہو جیسے تمہارا بھی کوئی واسطہ تھا اس سے۔ صوبیہ کے غصے سے کہتے ہی وہ سست پٹ آ گیا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ صوبیہ کو اس کی نیت کا علم ہو۔ یار تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو محیب بھائی کی وجہ سے بول رہا تھا۔ وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں اگر انہیں ذرا بھی بھنک لگی کہ نجمہ کے غائب ہونے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ وہ کرکٹ کی تیزی سے رنگ بدل گیا، مقابل پر ایسے ظاہر کرنے لگا جیسے اس کی فکر میں گھلے جا رہا ہو۔ اف جازا، کتنی بار کہوں، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تم مجھے اریٹیٹ کر رہے ہو، سو پلیز۔ وہ جھنجھلا کر کہتی، اس کا ہاتھ زور سے جھٹک کر ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ اگر صوبیہ نہیں تو پھر کون؟ جازا الجھن میں پڑ گیا۔ وہ باہر جاتے جاتے اچانک مڑی اور جازا کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ زیر لب مسکرائی۔ اسے کہتے ہیں مائی ڈیئر ہسبینڈ، 100 سنہار کی اور 1 لوہار کی۔ تم نے مجھے بے وقوف سمجھ کر بہت بڑی غلطی کی۔ جازا نے جس وقت اسے پلان بتایا تھا، صوبیہ اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا جازا اسے دکھا رہا ہے، کیونکہ محیب کے پاس کون سا ساری جائیداد تھی جسے حاصل کر کے وہ ہر چیز پر قابض ہو جاتا۔ جائیداد کا بڑا حصہ تو نجمہ کی ملکیت میں تھا، جس کا جازا کے بتائے پلان میں کہیں دور دور تک ذکر نہ تھا۔ یقیناً محیب کے قتل کے پیچھے اس کا مقصد صرف جائیداد کا حصول نہیں تھا، اس کا مقصد اس کی بیوہ حاصل کرنا بھی تھا، اور وہ لڑکی بھلا کیوں اپنا بسا بسایا گھر تباہ ہونے دے؟ جازا کی طلاق کی دھمکی جہاں اسے خوفزدہ کر گئی تھی، وہیں ذہنی طور پر الٹ بھی، کیونکہ اگر سب کچھ صرف اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے تھا تو پھر طلاق کی دھمکی کا کیا مطلب؟ ابھی صرف اسے شک تھا اس معاملے میں۔ یہ شک یقین میں تب بدلا جب اس نے جازا کو کن اکھیوں سے نجمہ کو ہسپتال میں تکتے ہوئے دیکھا۔ جتنی نرمی و فکر وہ نجمہ کے لیے رکھتا تھا، وہ صوبیہ کو غیر معمولی معلوم ہوئی۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ ہسپتال سے واپسی پر گاڑی اچانک خراب ہو گئی تھی۔ جازا سیل پر لگا ہوا تھا جبکہ ڈرائیور گاڑی کی خرابی کا جائزہ لے رہا تھا۔ 5 منٹ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے گزر چکے تھے۔ وہ تھک کر اپنا سیل وہیں سیٹ پر چھوڑ کر گاڑی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلا۔ صوبیہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر تیزی سے سیل اٹھایا اور سیل میں موجود فائلز دیکھنے لگی۔ اسے کچھ خاص نہیں مل رہا تھا، ساتھ ساتھ آنکھوں کے کنارے باہر کی جانب بھی لگے تھے کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ جب گیلری اوپن کی تو کچھ نہ ملا۔
ادر فائلز کے نام سے ایک فولڈر تھا۔ صوبیہ کو تجسس ہوا اس میں۔ اس نے تیزی سے کلک کیا۔ اگلے ہی پل اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ پورا کا پورا فولڈر نجمہ کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا، اور ان میں سے کوئی بھی تصویر اس کے پاکستان آنے کی بات کی نہ تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا، وہ کیلیفورنیا کی تصویریں تھیں، جن میں ایک طرف وہ اور دوسری طرف جازا کی ایڈٹ کی ہوئی تصویریں تھیں۔ جب جازا کیلیفورنیا میں تھا تو فارغ اوقات میں اپنی تصویر کو نجمہ کی تصویر کے ساتھ ایڈٹ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان تصاویر میں آئی لو یو، یو آر مائی لائف، مائی ہارٹ بیٹ جیسے جملے لکھے تھے، جنہیں دیکھتے ہی اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ یا میرے خدا! اس نے شوق کے مارے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے مچل رہے تھے، مگر اسے فیصلہ کرنا تھا، وہ اب آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جازا اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور چاہت یہی تھی کہ آخری بھی وہی ہو، اور اسی چاہت نے اسے ہمت و حوصلہ دیا۔ اس نے خود پر ضبط کیا کہ رونا دھونا نہیں مچائے گی کمزور عورتوں کی طرح، نہ ہی اس ہرجائی سے محبت کی بھیک مانگے گی، بلکہ بہت جلد اس شاخ کو کاٹ دے گی جس پر الو بیٹھے۔ اس نے تیزی سے سیل بند کر کے واپس سیٹ پر رکھ دیا۔ اتنے میں جازا کے لیے ڈرائیور نے گاڑی کا گیٹ کھولا، اور وہ صوبیہ کو بغور دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جازا نے صوبیہ کی آنکھوں کو لال ہوتا محسوس کر لیا تھا، مگر زیادہ دھیان نہ دیا۔ 3 دن گزر چکے تھے، مگر نجمہ کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی تھی۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ وہ تھک ہار کر اپنے گھر آیا کہ شاید گھر سے کوئی سراغ ملے۔ نجمہ اور محترمہ عروسہ کا پورا کمرہ چھان مارا، کچھ ہاتھ نہ لگا۔ تم میں سے کسی نے اگر کچھ دیکھا یا سنا ہو تو ابھی وقت ہے، مجھے بتا دو، ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے اگلواؤں گا۔ ملک مینشن کے سارے ملازمین کو ایک صف میں کھڑا کر وہ اپنے روب دار انداز میں استفسار کر رہا تھا۔ ماسٹر، ایک ملازمہ سہمے سہمے لہجے میں بولی۔ محیب نے آنکھوں کے اشارے سے اسے بولنے کی اجازت دی۔ میں نے میڈم کو آخری بار آپ کے روم میں جاتا دیکھا تھا۔ اور کسی نے کچھ دیکھا ہے؟ اس نے پھر سخت لہجے میں پوچھا، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر جھکائے کھڑے رہے۔ محیب نے گھر کے سارے ملازمین کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، تاکہ وہ اپنے طریقے سے پوچھ تاچھ کریں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو کمرہ حسب معمول صاف ستھرا نظر آیا۔ اس کے آنے سے قبل روزانہ کی طرح ملازمین صفائی کر کے جا چکے تھے۔ اچانک اس کی نظر شوکیس کے برابر والی ٹیبل پر پڑی، جہاں ایک فائل رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی جانب آیا، فائل اٹھا کر کھولی۔ بس فائل کا کھلنا تھا کہ حیرت کے مارے اس کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ اگلے ہی لمحے لگا جیسے وہ لڑکی اسے ایک زوردار تماچا مار گئی ہو۔ اس تماچے کی اذیت و تکلیف محیب کے پورے جسم نے محسوس کی تھی۔ وہ لڑکی ایسے ہی نہیں گئی تھی، وہ تو محیب جلال ملک کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں پچھتانے کے لیے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ وہ پراپرٹی ٹرانسفر ڈاکومنٹس پر اپنے دستخط کر کے گئی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا، اس لڑکی کو علم ہو چکا تھا کہ نکاح کس مقصد کے تحت معرض وجود میں آیا تھا۔ نج اس کی آنکھوں کے آگے شرارے میں ملبوس اپنی دلہن گھومنے لگی۔ وہ پہلی رات جب اسے زبردستی کمرے میں کندھے پر ڈال کر لایا تھا، جب وہ سوال کر رہی تھی اور وہ جواب دینے سے قاصر تھا۔ آج وہ کوئی سوال نہیں کر رہی تھی، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ کاش ایک بار پوچھ لیتی، صرف ایک بار، کہ اب اس جائیداد کی خواہش باقی بچی بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صاف کہتا نہیں، کیا کرتا اس مال و دولت کا جو سکون و خوشی میسر نہیں کر سکتے اسے۔ مگر اس ظالمہ نے پوچھا ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے تھے۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے اپنی پوری جائیداد اسے بھیک میں دے گئی؟ شاید بھیک میں نہ دی، جان چھڑانے کے لیے دی ہو، مگر اسے تو بھیک ہی معلوم ہوئی۔ آج وہ لمحہ شدت سے یاد آیا جب وہ دشمن جہاں پیدا ہوئی تھی۔ وہ عبد الرحمن کی بیٹی تھی، اس شخص کی جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اگر وہ خود نہ مرتا تو یقیناً محیب اسے اپنی خالہ کے ریپ کرنے کے جرم میں اپنے ہاتھوں سے مار دیتا۔ اس حسین گڑیا سے نفرت کا سبب صرف اس کا باپ تھا۔ عبد الرحمن کے اچانک مرنے پر جلائق مبشرہ بیگم اور وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ مٹھائیاں بانٹیں پورے شہر میں۔
بیٹا آج سے یہ ساری جائیداد تمہاری اور تمہارے بھائی کی ہے، اس میں اب اور کوئی حصے دار نہیں۔ جلال ملک 3 دن دنیا کے سامنے سوگ منانے کے بعد بخوشی فخر سے اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولے۔ وہ ابھی بہت چھوٹا تھا جائیداد کے معاملات سمجھنے کے لیے۔ اس کے ذہن میں یہی بٹھایا گیا کہ سب اس کا اور اس کے چھوٹے بھائی کا ہے، اب اس میں کوئی حصے دار نہیں۔ وہ شہزادے ہیں عبدالغفور ملک کی جائیداد کے۔ مبشرہ بیگم بھی بہت خوش تھیں، ساری جائیداد اب صرف ان کے بیٹوں کی تھی۔ مگر اس خوشی میں بھنگ تب پڑا جب عبدالرحمن کا وکیل گھر آیا۔ سلمان صاحب نے عبدالرحمن کی اپنی موت سے ایک رات پہلے کی ہوئی وصیت انہیں پڑھ کر سنائی، جس میں ان کے کلائنٹ نے اپنی ساری جائیداد اپنی ہونے والی اولاد کے نام کر دی تھی، جو اس وقت ان کی بیوہ کو ٹرانسفر ہو چکی تھی، اور جیسے ہی ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ اسے ٹرانسفر ہو جائے گی، مگر جب تک وہ 19 سال کی نہیں ہو جاتی نہ وہ جائیداد بیچ سکتی ہے اور نہ ہی کسی کے نام ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی جلال ملک بھر اٹھے۔ وہ وحشیہ اور اس کی اولاد ہم ملک کے خون کی برابری کرے گی، کون جانے شادی کی بھی ہے یا حرام کی اولاد ہے۔ میں نہیں مانتا اس وصیت کو۔ وہ تو وصیت ماننے سے ہی انکار کر چکے تھے، مگر ان کے انکار سے کیا ہوتا، جائیداد کی حصے داری ہو چکی تھی۔ عبدالرحمن ایک ذہین مرد تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی اور اولاد کو مالی طور پر مستحکم کیا تاکہ وہ رہے نہ رہے، اس کی اولاد و بیوی عزت کے ساتھ پرسکون زندگی گزار سکیں۔